इस वक्त मैं बड़े ही अदब के साथ, हमारे असलाफ व अकाबिर का ये दस्तूर रहा है कि जब भी वो किसी दीनी महफिलों मजलिस मुबीना का आगाज करते तो उसका इफ्तिताह तिलावत कलामुल्लाह से करने का एहतमाम करते। तो लीजिए हम भी बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने इस प्रोग्राम का आगाज उस मुकद्दस कलाम से कर लें जिसके एक एक हर्फ में वो मक़नातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो अंदर के तारीकियों को मुनव्वर करती है, अरे वो नगमा है जिसे सुनकर शजरो हजर भी झूमने लगते हैं। तो साथियों आओ, मैं बड़े ही अदब के साथ तिलावत कलामुल्लाह के लिए मैं जनाब कारी अब्दुल मतीन साहब अदरी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पर आए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाएं इस शेर के साथ कि वो चमन में न बहारों में मजा मिलता है, वो चमन में न बहारों में मजा मिलता है जो मदीने के नजारों में मजा मिलता है, और लोग बहलाते हैं दिल गीत गानों से मगर मुझको कुरान के पारों में मजा मिलता है। माइक पर जनाब कारी अब्दुल मतीन साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بے نظیر ایسا ہے قرآن کے دنیا ساری، بے نظیر ایسا ہے قرآن کے دنیا ساری، کوششیں لاکھ کرے مثل نہیں لا سکتی. جو حقیقت میں ہے قرآن کے حافظ واللہ، ان کے سینے کو تو مٹی بھی نہیں کھا سکتی. جو حقیقت میں ہے قرآن کے حافظ واللہ، ان کے سینے کو تو مٹی بھی نہیں کھا سکتی. میرے دوستو، ابھی آپ کے درمیان جناب قاری عبد المتین صاحب نے شعبہ تجوید و قرأت کے تمام نشیب و فراز، رموز و اوقاف، اصول و ضوابط، قواعد و قانون کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی. قاری صاحب کے سینے سے نکلنے والی آواز قرآن مقدس کی آیت کی صورت میں فضاؤں میں خلاؤں میں پرواز کر گئی اور انسانی ذہن و فکر کی سیرابی کا کام آگے بڑھ گیا. میرے دوستو، یہی وہ آواز ہے جو دشت و جبل وادی کوہسار میں گونجتی ہے تو ہر ذرے ہر خطے سے قال اللہ و قال الرسول کی صدائے نشر ہونے لگتی ہے. یہی وہ آواز ہے جو انسانی ذہنیت کے جزیرے تک پہنچتی ہے تو اندھیری رات کے وقت کا مسافر صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے. دوستو، اسی آواز کے تعلق سے غزل کے ایک شاعر نے طنزیہ لہجہ اختیار کر کے کہا تھا کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہباں نہیں پڑھتے. اور یہ کیسے مسلمان ہے جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. یہ کیسے مسلمان ہے جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. میرے دوستو، محبوب گوہر مظفر پوری نے ایک شعر کہا تھا کہ کرم اللہ کا ہے صاحب ایمان کے اوپر. جتنے ٹوپی والے حضرات بیٹھے ہیں، جتنے ہمارے طلبہ ہمارے ساتھی حضرات بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس شعر پہ بغور سماعت کریں، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو. کہ کرم اللہ کا ہے صاحب ایمان کے اوپر، گریں گی بجلیاں لاہور کی شیطان کے اوپر. کرم اللہ کا ہے صاحب ایمان کے اوپر، گریں گی بجلیاں لاہور کی شیطان کے اوپر. اور قسم اللہ کی ہم جان کی بازی لگا دیں گے اگر انگلی اٹھائے گا کوئی قرآن کے اوپر. قسم اللہ کی، جزاک اللہ، قسم اللہ کی ہم جان کی بازی لگا دیں گے اگر انگلی اٹھائے گا کوئی قرآن کے اوپر. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں، یہ صرف میری آواز نہیں، ہر صاحب ایمان کی آواز ہے، ہر صاحب ایمان کے دل سے اٹھنے والی آواز ہے جو فضاؤں میں خلاؤں میں جب پرواز کر گئی تو میرے دوستو انسان کو ایک اپنی منزل، اپنا راستہ نظر آتا ہے. ماشاءاللہ یہ جے کے مشاعرہ میڈیا جاوید کلیم صاحب بھی موجود ہیں. آپ کا یہ پروگرام، گھوسی کا پروگرام، جب تاریخی پروگرام ہوتا ہے تو الحمدللہ پوری دنیا یہ آپ کی ویڈیو دیکھتی ہے کہ یہاں کے لوگ کس طرح سے پروگرام سنتے ہیں، کتنے اچھے انداز میں سنتے ہیں.